اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے اور میں نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ جس کی آیت نمبر 183 آپ سامعین کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر لکھ دیے گئے روزے اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے خطاب کسی انسان سے نہیں کیا، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب نہیں کیا، یا ایھا المسلمون کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھ دیے گئے اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر لکھ دیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جو روزے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ روزے اللہ نے کس مہینے میں فرض کیے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ جو روزے ہم پر واجب کیے ہیں یہ مہینہ وہ مہینہ کہ جسے اللہ نے رمضان کہا ہے، اور ہمارے ہاں جب بھی ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اس مہینے کے حوالے سے تو ہمارے معاشرے میں یہ لفظ فقط رمضان استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں اس چیز کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے کہ رمضان نہ کہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، پیغمبر فرماتے ہیں کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور اس مہینے کو رمضان فقط رمضان نہ کہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے اس مہینے کے حوالے سے ایک حدیث جس میں پیغمبر نے فرمایا لا تقولوا، پیغمبر فرماتے ہیں لا تقولوا رمضان، رمضان نہ کہیں، اسم من اسماء اللہ تعالی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں رمضان کہا جاتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا تقولوا رمضان، رمضان نہ کہیں، کیوں؟ اسم من اسماء اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آگے فرماتے ہیں پیغمبر ولیکن قولوا شہر اللہ، بلکہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہیں۔ یعنی جب بھی رمضان کہیں گے یہ درست نہیں ہوگا، یا رمضان المبارک کہیں یا ماہ رمضان کہہ کر گفتگو کریں، اور جب بھی ذکر کریں تو ماہ رمضان کہہ کر گفتگو کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے روزے واجب کیے،
اور روزے واجب کرنے کی وجہ اللہ نے یہ بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی جب ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ جب کسی ایک لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ لگنے کے بعد جب آپ اسے آگ میں ڈالتے ہیں تو اس کا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان پورا سال گناہ کرتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے، تو انسان کے دل پر بھی ایک زنگ نما سیاہی جو ہے وہ آ جاتی ہے، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے اس سیاہی کی وجہ سے۔ جس طرح لوہے کو آگ میں ڈالنے سے اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے وہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ اس امت کو عطا فرمایا ہے تاکہ یہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے اور شیطان سے دور ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، ایک شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں تو نا امید ہو چکا ہوں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے گا یا نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو پیغمبر نے فرمایا کیا تم نے کبھی ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے روزہ رکھا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں اے بندے خدا، جب تم نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے صدقے میں اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ روزہ ماہ رمضان کا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس روزے کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس مہینے میں اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس مہینے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلہ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلی تاریخ سے ہی کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری تاریخ تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے۔ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے اس میں ملیں گے انشاءاللہ، اسی پر گفتگو جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔